آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیزیں اب کسی انجام تک پہنچیں گی، یہ معاملہ یہاں پہ رکے گا؟ کیونکہ پہلے وہ جو 6 ججز کے خط والا معاملہ ہے جس میں جہانگیری صاحب بھی شامل ہیں وہ بھی سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے، تو یہ ساری چیزیں آپ کو جاتی ہوئی کہاں پہ نظر آ رہی ہیں؟ بہت شکریہ. دیکھیں، سب سے پہلے تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، اس کی بیسک ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی عدلیہ کے ساتھ کھڑا ہو اور اسٹرانگلی کھڑا ہو. جب تک ادارے کا سربراہ کمزور ہوگا تو عدلیہ نیچے سے کمزور ہوتی چلی جائے گی. آپ دیکھیں نا، آپ ایک بندہ کہتا ہے جی عدلیہ کے انٹرفیئرنس نہیں ہو رہی ہے، آپ کے سیشن جج سرگودا جو اس نے لیٹر لکھا ہے وہ پڑھ لیں، جو 6 ججوں نے خط لکھا ہے اس کے بعد جو ہائی کورٹ سے رپورٹس آئی ہیں وہ پڑھ لیں. تو عدلیہ کے اندر کانسٹنٹلی اینڈ کنٹینیوسلی انٹرفیئرنس ہو رہی ہے. اور مطلب یہ ہے کہ اب یہ بات روز روشن کی طرح یہاں ہے کہ ججوں کو پریشرائز کیا جاتا ہے طرح طرح سے. اب یہ جو مرضی الزام لگا لیں، ڈگری جعلی. اب 37 سال کے بعد ایک بندے کا کہتے ہیں جی آپ بھائی آگے اندھے تھے، گورنمنٹ کے پوزیشن ریاست زاد ابھی جو گنوائی ہیں وہ اس میں کام کرتے رہے تو اس کو ڈگری ٹھیک. اچھا، ویسے جب ہائی کورٹ کا جج ایلیویٹ ہوتا ہے اس موقع پہ بھی کوئی ISI کی رپورٹ ہوتی ہے ایجنسی، میں آپ کو نام بھی بتا دیتا ہوں، IB ساری ایجنسیوں کی رپورٹ ہوتی ہے. تو اس وقت کیا ایجنسیاں سوئی ہوئی تھیں، اس نے ڈگری کنفرم نہیں کی ہے. یہ دیکھیں نا، ایک بندے کو پریشرائز کرنے کے لیے، بلیک میل کرنے کے لیے، وہ آپ کی لائن کو ٹو نہیں کر رہا، وہ اپنے انڈیپینڈنٹ فیصلے دینا چاہتا ہے تو آپ اس کو پریشرائز کریں گے، بلیک میل کریں گے. تو میرے خیال میں اب وکیلوں کو نکلنا چاہیے. اب دیر ہو جائے گی اس کے بعد کہ جو ہے آپ دیکھیں نا آہستہ آہستہ انہوں نے ہر جج پہ حملے کیے ہیں. شہزاد گیبا کی طرح دیکھیں، جو ملک شہزاد صاحب ہیں ان پہ کیا 2 سال پرانا کیس جو ہے ایکسیڈنٹ میں، ہر وقت اسی وقت ایک بندے کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے وہ بیلیبل offense ہوتا ہے، کوئی اتنا بڑا offense نہیں ہے. اب دیکھیں نا جج کو ہر چیز کا ذمہ داری تو نہیں ہوتا کہ گاڑی ڈرائیور چلا رہا ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کس کے ساتھ ایکسیڈنٹ کرے گا. لیکن یہ جان بوجھ کے یہ چیزیں اس وقت کھولی جاتی ہیں جب ان کی بات جو ہے جج صاحبان نہیں مانتے، وہ میسج بھیجتے ہیں، وہ ملنے کی کوشش کرتے ہیں طرح طرح سے. تو ہمیں تو چاہیے ایسے جج چاہیے جوڈیشری کے اندر جو میرٹ پہ فیصلہ کریں، چاہے وہ کسی بھی پارٹی کے خلاف ہو یا اس کے فیور میں ہو. اور پارٹیوں بھی چاہیے کہ میرٹ والے جج کے ساتھ سپورٹ کریں. یہ میری شروع سے آج ہم 5-7 سال پہلے جب ہم نے 2018 یا 2019 میں کیسز بھگتے ہیں تو اس وقت ہم کہہ رہے تھے کہ جوڈیشری کو بڑا کنٹرول کیا جا رہا ہے اور آپ ہمیشہ جج آپ کے خلاف فیصلہ کریں. ضروری نہیں کہ آپ کے حق میں فیصلہ ہو تو اچھا ہے، مطلب کہ جو انڈیپینڈنٹ آزاد مائنڈڈ جج ہے آپ کے خلاف فیصلہ دے، ہمیں کوئی فکر نہیں. یہ دیکھیں ہم تینوں وکیل بیٹھے ہوئے، ہمارے اگر ہر ہفتے میں 2-3 ہمارے خلاف کیس آتے ہیں، ایسا کوئی وکیل نہیں ہوتا کہ جس کے خلاف کوئی کیس نہ ہو. اب ہم کیا ان کی پگڑیاں اچھالنے شروع کر. حال ہی میں تحریک انصاف کے ایک میڈیا کوارڈینیٹر ہیں جن کے ساتھ ہم بھی کوارڈینیشن کرتے تھے، ملک رضوان، وہ بھی غائب ہو گیا، اس کا بھی ابھی تک پتہ نہیں چل رہا. تو اس سارے میں عدلیہ کا رول کتنا امپورٹنٹ ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو رول ہونا چاہیے تھا وہ آپ کو نظر آیا؟ نہیں، آپ 100% دیکھیں اس میں بڑی کمزوریاں عدلیہ کے اندر، کیونکہ جب حلف لیتا ہے تو وہ اس بات کا حلف لیتا ہے کہ میں آئین کا تحفظ کروں گا. اور آئین کے اندر جو ہمارے فنڈامنٹل رائٹ ہے نا، ان کا گارڈین جو ہیں وہ کورٹس ہیں. اب کسی بھی بندے کا جو فنڈامنٹل رائٹ ہے وہ وائلیٹ ہوگا تو سب سے پہلے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے گا. اگر عدالتیں اتنی کمزور ہو جائیں گی، وہ ہمارے فنڈامنٹل رائٹ کا تحفظ نہیں کریں گی تو اور تو کوئی ادارہ نہیں ہے. دیکھیں نا، ایک بہت بڑا ایلیگیشن ہے کہ اسٹیٹ کا کام ہے سٹیزن کو پروٹیکٹ کرنا. جب اسٹیٹ خود ہی سٹیزن کو اٹھائے گی تو اس سے بڑا کرائم جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ اسٹیٹ دیکھیں نا، تو اگر فنڈامنٹل رائٹ کو پروٹیکٹ کرنا جو ہے وہ پروٹیکشن یا ایگزیکٹو کی ذمہ داری ہے. کہ آپ دیکھیں عدلیہ کے پاس پولیس تو نہیں ہوتی، یا عدلیہ کے پاس کوئی ایسا ادارہ تو نہیں کہ ان کے جو آپ کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کا محافظ جو ہے وہ عدلیہ ہے، ان کو پروٹیکٹ کرنا جو ہے ایگزیکٹو کا کام ہوتا ہے. اگر ایگزیکٹو اس کام کے اندر خود پڑ جائے تو اس سے بڑا میرے خیال میں کرمنل کام یا فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن جو ہے وہ کسی ملک کے اندر نہیں ہوتی. کہ جب آپ اپنے شخص جس کو آپ نے پروٹیکشن پرووائڈ کرنی ہے، جس کی فیملی کو، یہ تو ان کے سے جا کے پوچھنا جن کے بندہ اغوا ہو جاتا ہے. ہم تو ادھر بیٹھ کے کوئی ڈسکشن کر لیں گے جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، فنڈامنٹل نہیں ہونا چاہیے. لیکن جہاں سے جس فیملی کا بندہ پک ہوتا ہے یا اس کو جو ٹروما کے اندر گزرنا جاتا ہے، جو آپ پیچھے شاعر تھا جو مظفر آباد سے FIR ملی ہے، اس کی دیکھیں نا فیملی کو، جو بھی بندہ کل ہم میں سے کوئی اٹھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ہم بھی بات کرتے ہیں تو ان کی جو فیملی پہ گزرتی ہے تو آپ بندہ تصور نہیں کر سکتا. تو یہ اسٹیٹ کا کام ہے لوگوں کو پروٹیکٹ کریں. ہم ٹیکس دیتے ہیں لوگ سارے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسٹیٹ اپنی مرضی کی ول کے لیے لوگوں کو اٹھا کے غائب کر دے. یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. جدون صاحب بریفلی آپ بتائیں، پھر میں نے شاہ صاحب. میں دیکھیں راز صاحب نے کہا ہے کہ ابھی نہیں ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ ابھی وکلاء کو نکلنے کی بڑی سخت ضرورت ہے. اگر اس اسٹیج پہ ہم آگے نہ آئے نا تو ہو سکتا ہے یہ ریفرنس آپ کو دیکھیں نا، ریفرنس کا آپ قاضی فائز کے خلاف جو ریفرنس فائل کیا، اگر باریں اسٹینڈ نہ کرتی تو قاضی فائز سے آج چیف جسٹس نہ ہوتے. وہ تمام جتنی باروں نے وہاں پہ سٹینڈ لیا، ہر جگہ پہ کنونشن کیے، کوئٹہ، پشاور، کراچی، تب ان کی جان تھوڑی سی ہلکی ہوئی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ وقت آ گیا؟ بالکل وقت ہے. اگر یہ سلسلہ نہ رکا تو ہم ضرور نکلیں گے. اب یہ دیکھیں نا، دیکھیں باروں کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ فلاں جج کے خلاف ریفرنس واپس لے لیں تو نہیں. ہم تو رول آف لا کی بات کرتے ہیں، ہمیں کسی ایک شخص کی بات نہیں کر رہے. دیکھیں اب آپ کے جو بندے اٹھائے جا رہے ہیں، انفورسڈ ڈس اپیئرنس ہے، کہاں پہ آئین پاکستان کے اندر کہاں پہ ہے، کہاں پہ آئین پہ عمل ہو رہا ہے؟
دیکھیں نا اب ایک دیکھیں آپ 6 ججوں نے خط انہوں نے کیا لکھا, ان کا انٹرفیئرنس ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اب ایک آپ کو ڈسٹرکٹ جج کیا کر رہے ہیں, تو رول آف لا کے لیے باروں کو آگے آنا چاہیے اور irrespective of any بات ہے کہ نکلا چاہیے.